وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیت کیا ہے؟ اس کے سوال و جواب کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں خاکسار حاضر ہے. ناظرین، یہ بات اس پروگرام کے ذریعے بار بار بتائی جاتی ہے کہ اس پروگرام کا مقصد اسلام احمدیت کے بارے میں تمام شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے جو بھی معلومات درکار ہیں وہ ناظرین تک شیئر کی جائیں. عام طور پر یہ پروگرام اردو ڈیسک USA کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد جو ناظرین اردو اور ہندی جانتے ہیں، چاہے وہ غیر احمدی حضرات ہوں اور خواتین ہوں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، اور اگر وہ اردو اور ہندی کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ امریکہ میں رہتے ہوں، تاکہ ان کو اس سے پروگرام سے فائدہ وہ اٹھا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ امریکہ سے باہر ہیں تو بھی آپ کے لیے پروگرام فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو آج پروگرام کے شروع میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کتاب کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے تمام لوگوں، سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا. وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا. وہ دن آتے ہیں، بلکہ قریب ہیں، کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا. خدا اس مذہب اور سلسلے میں نہایت درجہ فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. ناظرین، یہاں کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں، اور میں ایک 1 بائی 1 سب کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں گا. ہمارے ساتھ ہیں مکرم مربی فیضان مغنی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب. سوال کے لیے پہلے میں جاؤں گا مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں. مربی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مربی صاحب، جو پہلی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اس میں جو لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک سوال کیا تھا، تو اسی کی جو ہے ہم آگے لے کے چلیں گے. تو اس میں ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو آج کی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کے بارے میں بتائیں جو آپ کی دعویٰ سے قبل کی زندگی تھی. جزاک اللہ شراز صاحب. قرآن کریم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ماموروں کی جو سچی تاریخ پیش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ماموروں کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل دعویٰ سے پہلے کی ان کی زندگی ہوتی ہے. اور یہی میرے خیال ہے کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کا بھی اسی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے انہیں شرک اور دوسری بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل اسوہ حسنہ ہوں، اور وہ قوم کے اندر ایک نہایت اعلیٰ اخلاق سے بھرپور زندگی گزارتے ہوں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر پہچان سکیں، اور قوم ان کے پاک کردار کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتی ہے. دعویٰ کے بعد دشمن ان پر ہر طرح کے الزام لگاتے ہیں اور گند اچھالتے ہیں، مگر انبیاء کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کسی طرح بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. بس دعویٰ کے بعد کے اعتراضات قابل توجہ نہیں، کیونکہ وہ دشمنی کی نظر سے کیے جاتے ہیں اور بغض کی وجہ سے کیے جاتے ہیں.
بلکہ وہ پاک کردار لائق توجہ ہے جب وہ ایک عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ حضرت سورہ یونس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس میں اس رسالت سے پہلے بھی تم میں ایک لمبی زندگی گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی صداقت کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم انبیاء کی پہلے کی زندگی دیکھو، کیا ممکن تھا کہ وہ پہلے جھوٹ بولتے ہوں یا اب ایسا جھوٹ بولنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگے؟ اسی بارے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دوسری خوبی جو شرط کے طور پر مامورین کے لیے ضروری ہے وہ نیک چال چلن ہے، کیونکہ بد چلن سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوبی بھی بدیہی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی ان کفار کو کہہ دے کہ اس سے پہلے میں نے تم میں ایک عمر بسر کی ہے، بس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجہ کا امین اور راست باز ہوں؟ اب دیکھو، یہ دونوں صفتیں جو مرتبہ نبوت اور ماموریت کے لیے ضروری ہیں، یعنی بزرگ خاندان میں سے ہونا اور اپنی ذات میں امین اور راست باز اور خدا ترس اور نیک چلن ہونا، قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال درجہ پر ثابت کی ہیں، اور آپ کی اعلیٰ چال چلن اور اعلیٰ خاندان پر خود گواہی دی ہے، اور اس جگہ میں شکرانے کے ادا کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی وحی کے ذریعے سے کفار کو ملزم کیا اور فرمایا کہ یہ میرا نبی اس اعلیٰ درجہ کا نیک چال چلن رکھتا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں کہ اس کی گزشتہ 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص نکال سکو، باوجود اس کے کہ وہ 40 برس تک دن رات تمہارے درمیان ہی رہا، اور نہ تمہیں یہ طاقت کہ اس کے اعلیٰ خاندان میں جو شرافت اور طہارت اور ریاست اور امارت کا خاندان ہے ایک ذرہ عیب گیری کر سکو۔ اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے، چنانچہ براہین احمدیہ صفحہ 512 میں میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے ہیں، اور وہ یہ ہے، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افطراء اور دروغ نہیں ہے، اور خدا نے ناپاکی کی زندگی مجھ سے محفوظ رکھا ہے، تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افطراء اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا ہے اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب خدا پر افطراء کرنے لگا؟ تریاق القلوب روحانی خزائن، جلد نمبر 15 صفحہ 281 281 283 283۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اس زمانہ میں خدا کے مامور ہونے کا دعویٰ کیا اور فرمایا کہ میں وہی موعود ہوں جس کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے انتظار کر رہی ہے۔ آپ اپنی صداقت کے دلائل میں اپنے دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو بھی پیش فرمایا۔ آپ نے اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اب میں حضرت مسیح اسلام کے الفاظ جو آپ نے چیلنج کے طور پر دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پر پورا کر دیا ہے کہ میرے دعویٰ پر ہزار دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تا تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں اس سلسلہ کی طرف بلاتا ہے وہ کس درجہ کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے، اور تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا،
کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدائے دعویٰ سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 64 اس چیلنج پر 150 سال گزر ہونے کو آئے ہیں، مگر کسی کو اس کے جواب دینے کی آج تک ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح رنگ میں یہ مخالفین کو چیلنج دیا ہے کہ وہ کوئی دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی الزام تو لگا کے دکھائیں، مگر دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر نہ صرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بلکہ 20 لوگوں نے آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے، جنہوں نے آپ کو دیکھا، جن کا آپ سے واسطہ پڑا۔ اور اس کے علاوہ بھی آج تک غیر احمدی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ دعویٰ سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پاک باز اور راست باز شخص کوئی نہ تھا، اور جو خدمت آپ نے اسلام کی اس کا کوئی نظیر ہمارے سامنے موجود نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے باری باری ان لوگوں کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کے متعلق اور ان سے دعویٰ سے پہلے کی زندگی کے متعلق جو ان کی رائے تھی وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے بعض تو اشد ترین مخالف تھے۔ سب سے پہلے میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشد مخالف تھے، اور امرتسر سے آپ کا اخبار اہل سنہ جو ہے اشاعت السنہ وہ نکلا کرتا تھا۔ چنانچہ مشہور اہل حدیث عالم، آپ اہل حدیث کے بھی عالم تھے، اور آپ جو ہے وہ سخت مخالف تھے، لیکن آپ کی کتاب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب براہین احمدیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اب یہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے اور اپنا اخبار نکالتے تھے امرتسر سے اشاعت السنہ کے، میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے واللہ حسیبہ شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شیار ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنے اخبار اشاعت السنہ میں یہ تحریر درج کی ہے۔ پھر ایک اور ہندوستان کے مشہور عالم مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، انہوں نے مشہور عالم بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے، ساتھ میں صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ سے، وہ گواہی دیتے ہیں۔ اب میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، کریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بلحاظ اخلاق و عادات اور کیا بلحاظ خدمات و حمایت دین مسلمانان ہند میں ان کو ممتاز، برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا تھا۔ اب یہ حوالہ ہے اخبار وکیل امرتسر 30 مئی 1908 کا۔ پھر ایک اور جگہ پر مولانا ابوالکلام جو ہے آزاد صاحب یہ لکھتے ہیں، ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جاوے، تاکہ وہ محتمم بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو یعنی مسلمانوں کے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا اور آئندہ بھی جاری رہے۔ مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کے مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے، اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے، قائم رہے گا۔ یہ اخبار ملت لاہور 7 جنوری 1911 کا حوالہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح یہ دو مخالف تھے اور بڑے مخالف تھے، انہوں نے کھلم کھلا اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک سیاہی کا دھبا بھی نہیں، چھوٹا سا دھبا بھی نہیں، بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی جو ہے وہ خدمت میں اور ان کی مدافعت میں اور ان کا دفاع کرتے ہوئے گزاری اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے گزاری۔ اب میں آپ کے سامنے
منشی سراج دین صاحب. اب یہ منشی سراج دین صاحب جو ہیں یہ مسلمانوں کے تقسیم ہند سے بہت پہلے کے لیڈر تھے اور صحافی بھی تھے، اور شاعر اور صحافی مولانا ظفر علی خان صاحب کے والد بزرگوار تھے، اور ایڈیٹر اخبار زمیندار بھی تھے، جس کے بعد میں مولانا ظفر علی خان صاحب ایڈیٹر بنے. یہ دراصل ان کے والد منشی سراج دین صاحب نے جاری کیا تھا. وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت سہلے اور متقی بزرگ تھے. آپ بناوٹ اور افتراء سے بری تھے. اب یہ اخبار زمیندار مئی 1908 کا یہ حوالہ ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعویٰ سے قبل سیالکوٹ میں بھی کچھ عرصہ ملازمت میں گزارا، اور عین جوانی کا زمانہ تھا، اور آپ کے تمام ملنے جلنے والے آپ کے تقوی اور نیکی کے دل سے قائل تھے، اور انہوں نے بھی آج تک کوئی ایسے واقعہ، کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہمیں کسی سورس سے بھی نہیں ملتی. پھر سید میر حسن صاحب جو ہندوستان میں علوم شرقیہ کے بلند پایہ عالم اور علامہ اقبال کے استاد مولوی سید میر حسن صاحب جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ 28 سال کی عمر میں دیکھا تھا، انہوں نے بھی آپ کی جو ہے وہ یہ گواہی دی ہے کہ آپ انتہائی متقی اور صالح تھے اور قول و فعل میں دوسروں سے ممتاز تھے. پھر حکیم مظہر حسین صاحب سیالکوٹ یہ بھی شدید مخالف تھے، اور انہوں نے بھی آپ کے متعلق یہی گواہی دی کہ آپ کا جو زندگی تھی اس پر کریکٹر کے لحاظ سے اور مسلمانوں کے ایک دھبا بھی نہیں، اور ہر وقت آپ مسلمانوں کی خدمت میں تھے. پھر اس کے بعد قادیان کے ہندو، آج تک ان کی اولادیں، ان کی نسلیں وہاں پر قادیان میں آج بھی موجود ہیں. کوئی بھی اپنے آج تک کسی نے آپ پر کوئی قسم کا الزام آپ کی پہلی زندگی میں ابھی تک ہمارے سامنے نہیں لگایا، اور اس پہ 150 سال گزر جانا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ کیسے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کہ آپ کی زندگی پر بھی جو آپ کے دعویٰ سے قبل تھی ایک بھی الزام نہیں ہے. بس اس طرح کی بہت ساری گواہیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اب میں آپ کے سامنے آخر میں ایک اور گواہی جو ہے وہ محمد شریف صاحب بنگلوری. اب میں نے ان کے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہ نامور صحافی تھے اور ان کا اپنا اخبار نکلتا تھا منشور محمدی کے نام سے، اور یہ اپنے اخبار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مضامین بھی شائع کرتے تھے جو آپ اسلام کے دفاع میں لکھتے تھے، اور یہ آپ کے دعویٰ سے قبل کی بات ہے. چنانچہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کو کن القابات سے وہ منسوب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں افضل العلماء، فاضل، جلیل، جرنیل، فخر اہل اسلام ہند، مقبول بارگاہ سمت جناب مولوی مرزا غلام احمد صاحب. مثلا انہوں نے آپ کو جرنیل بھی کہا ہے، فخر اہل اسلام بھی کہا ہے. بس یہ دیکھیں، یہ اس طرح یہ تمام جو ہے یہ باتیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک دھبا بھی نہیں ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر سکے. اس کے علاوہ بہت سارے حوالے جات ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا شریف، ان کا حوالہ ہے. پھر چودھری افضل حق صاحب جو احراری تھے ان کا بھی ہمارا حوالہ موجود ہے. وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی، جو آپ کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی تھی، اس پر ایک دھبا بھی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے مدیر سیاست مولانا سید حبیب صاحب، یہ سیاست اخبار کے مدیر تھے، وہ لکھتے ہیں اس وقت کے آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے. اکا دکا جو عالم دین بھی کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا. اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہو کر ہونے کا تہیہ کر لیا. مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دان کھٹے کر دیے. یہ اپنی کتاب تحریک قادیان میں یہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح
ادیب، شاعر اور ایڈیٹر علامہ نیاز فتح پوری صاحب بھی اسی طرح کے وہ لکھتے ہیں، اور وہ اپنی ملاحظات نیاز فتح پوری صفحہ نمبر 29 میں راکم تراز ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے یقیناً اخلاق اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبی کا پرتو کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے اس بارے میں تو انہوں نے کیسی کمال شہادت دی ہے کہ یہ تو نہیں کہا کہ نبی ہے، لیکن انہوں نے کہا اسوہ نبی کا پرتو کہہ سکتے ہیں۔ پھر اور بھی اس طرح پھر صادق الاخبار ہے، اس نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حق میں گواہی دی ہے۔ اب آخر میں ایک مشہور با کمال صوفی حضرت احمد جان صاحب لدھیانوی نے آپ کی خدمت میں دین کے بے پایاں جذبوں کو دیکھ کر فرمایا، وہ آپ کی دعویٰ سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ بس حضرت مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے بارے میں جتنی گواہیاں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں کوئی ایک بھی احمدی نہیں ہے، بلکہ کئی تو حضرت مرزا صاحب کے سخت مخالف ہیں، مگر خدا حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے حق میں ان کی زبان سے یہ کلمات جاری کروائے، اور حضوری کے الفاظ میں سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے جس کی طرف سے سب نظریں اٹھ رہی تھیں۔ خدا نے اسی کو مسیحا بنا دیا، آپ ہی اسلام کے دفاع کا کام سر انجام دے رہے تھے، اور اس بات کا تمام آپ کے جو مخالف تھے انہوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ بس میں تمام اپنے جو دوست ہیں، جو ہمارے غیر احمدی احباب ہیں، جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور جن تک اس پروگرام کے توسط سے ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں، بلکہ آج کے علماء بھی ان کی بھی حوالے اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ یہ بات کا کھلم کھلا اعتراف کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی زندگی پر آپ کے دعویٰ سے پہلے ایک دھبا بھی نہیں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد بھی کوئی دھبا نظیر نہیں آتا کوئی اخلاق کے لحاظ سے، بلکہ آپ نے تمام زندگی اسلام کا دفاع کیا، پادریوں کے خلاف ان کو جواب دیے، آریوں کے خلاف جواب دیے۔ بس میں اپنا ناظرین سے، تمام سامعین سے ان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی مولوی صاحب جزاک اللہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دے دیا ہے، اور ایک جو بات جو بڑی مزیدار اور اچھی میرے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ نبیوں کا طریقہ کے بیس کے اوپر جو ہے وہ جماعت کو جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کے پیچھے والی جماعت جو ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے جو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر جماعت نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے تو نبی کی جو جماعت ہے اس سے بہتر کوئی اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ میں اگر آپ کے سامنے یہ بات کروں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اچھا جی احمدی تو یہ ہیں، احمدی تو وہ ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی، جو 300 سال تک بغیر کسی فرقہ بازی کے چلتی رہی، تو اس سے بہتر جماعت تو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لیکن وہ ایک ایسی اگزامپل ہے جو نبی کی کلوز ترین اگزامپل ہے، بہت دور جانے کی، کسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یا کسی اور نبی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا اور اپنی بہنوں سے کہ آپ تھوڑا سا خود سٹڈی کریں، خود پڑھیں، خود سوچیں کہ آپ کے سامنے جو دنیا کے حالات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اس میں سچائی کتنی ہے۔ لوگ آپ کے سامنے کوئی بھی بات کر جاتے ہیں، اور ہم نے اگر ایک گھڑی لینی ہو، ایک فون لینا ہو، تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے بڑی تحقیق کریں گے، بڑی اس کی اسپیکس پڑھتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم صرف ایک عالم کے اوپر اور ایک جو ہے مولانا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا جی جو یہ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے اور یہی ہمارے لیے صحیح ہے، جبکہ قرآن جو ہے اس کے مخالف ہے۔ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ خود تحقیق کرو، 750 آیات ہیں کہ تحقیق کرو، عقل استعمال کرو۔ اب اگر اس سے بھی اس قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی، تو اگر قرآن کی بات کے اوپر بھی اگر آپ دھیان دیں
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا فرق ہے جو احمدیت کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں. پروگرام کو آگے لے شراز صاحب، چلتے ہیں. شراز صاحب میں یہاں پہ نا ایک اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اسی بات پر جی کہ نہ صرف اس زمانے کے علماء جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خود دیکھا، بلکہ آج کے علماء بھی جو ہیں، اور یہ ویڈیوز اب انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اب بھی ان کی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کیسے اسلام کا دفاع کیا پادریوں کے خلاف، آریوں کے خلاف، اور ان کے ایک راست باز کا جینا دیا کہ مطلب ان کے اخلاق کے لحاظ سے بھی ان پر کوئی الزام وہ نہیں لگا سکتے. بس جی بے شک. یہ میں بالکل آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو غور و فکر اور تدبر کی جو ہے وہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں جاؤں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر صاحب، جو اگلا سوال ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اپنے دعویٰ سے قبل جو ایک تحریر فرمائی جس کا نام ہے براہین احمدیہ، اور وہ بڑی مشہور ہوئی، اور اس کے بارے میں بہت سارے جو اس وقت کے غیر احمدی حضرات تھے جو کہ اس وقت جو ہے وہ احمدیت کے بارے میں بات نہیں تھی، لیکن ان غیر احمدی علماء نے اس کی بہت تعریفیں لکھی. تو اس براہین احمدیہ کا کچھ تعارف کروا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ کن حالات میں لکھی گئی اور اس کے مضامین کیا تھے. جی جزاکم اللہ شراز صاحب. بہت ہی اہم سوال اس حوالے سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کو اگر دیکھا جائے، آپ کی زندگی پہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ دو حصے بنتے ہیں. ایک آپ کی زندگی کو براہین تک، اور دوسری براہین سے آپ کی وفات تک. تو اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے جو مختصر جو اس کا تعارف کرواؤں گا کہ اس کی جلدیں کتنی ہیں اور اس کے کیا مضامین ہیں، تاثرات بزرگوں نے جو مخالف تھے انہوں نے کیا دیے، اور اس کا پھر اثر کیا ہوا. تو اس حوالہ سے یہ عرض ہے کہ براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں اور تیسرا حصہ 1882 میں اور چوتھا حصہ 1884 میں پہلی بار شائع ہوا. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے. یہ ہے پس منظر اس کا، یہ ہے اس کی وجہ تالیف. جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سادہ کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑہ کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے. ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. کن کی رفتار ترقی کا؟ عیسائیوں کی، کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی، اور 1881 میں کتنا عرصہ گزرا؟ 30-31 سال، 4,70,000 تک پہنچ گئی 30 سال کے عرصے میں. 1851 میں تعداد تھی 91,000 صرف ہندوستان میں، اور 1881 میں 30 سال کے بعد کتنی ہوگی؟ 4,70,000 تک پہنچ گئی. اور یہ تو تھا عیسائیوں کا حال. اب ہندوؤں کو دیکھیں ذرا. دوسری طرف آریہ سماج اور برمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں، اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا. گویا اسلام دشمنوں کے نرگاہ میں گر کر رہ گیا تھا. ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا.
ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا۔ آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کے قائل نہ تھی۔ آریہ سماج یعنی ہندو جو تھے وہ ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کے قائل ہی نہیں تھے، اور برمو سماج والے سرے سے ہی الہام الہی کے منکر تھے، اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے، کہتے تھے جی عقل ہی کافی ہے۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفہ سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے۔ یہ تھا وہ سنیریو۔ جتنے بھی مذہب تھے، ہندوازم، عیسائیت اور دیگر مسلمانوں کا جو حال تھا وہ کیا تھا، کدھر جا رہے تھے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر۔ اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے 1879 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ تو یہ تھی صورتحال۔ پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں حالی صاحب کہ پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے رخ جس کے جلانے کے قابل۔ یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ شراز صاحب یہ تھی حالت جو شعراء بھی بیان کر رہے تھے۔ اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی، اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آگوش میں آ گرے تھے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولوی عماد الدین نہ صرف عیسائی ہوئے بلکہ پادری ہوئے، اکیلے نہیں ہوئے، 1.5 لاکھ مسلمان اپنے ساتھ عیسائی کر کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ یعنی حضرت مرزا صاحب نے یہ براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی، اب یہ تھی اس کی اغراض کیا تھی کہ قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت اور رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا۔ میں دوبارہ پڑھوں گا کہ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت اور رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا، اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنے والے کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا۔ کیا ہو کہ یہ جو میں نے دلائل دیے ہیں اس کا تیسرے حصے کا جواب دے دو، چوتھے کا دے دو، تیسرے کا دے دو، پانچویں کا دے دو۔ کوئی نہیں آیا۔ 10,000 روپے کا چیلنج دیا اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اب اس کا آپ نے پوچھا اس کا اثر کیا ہوا، تو براہین احمدیہ کے اثر کے حوالے سے ابھی مربی صاحب نے کافی حوالے دیے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے لے کے دوسرے جو اخبار وکیل اخبار کے امرتسر کے جو ایڈیٹر تھے ان کے حوالے سے، اور دوسری باتیں میں صرف مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے حوالے پہ ہی میں اکتفا کروں گا۔ کہتے ہیں، لکھا ہے اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ کس کتاب سے؟ براہین احمدیہ کے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے
جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے، اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی کہ اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو ریویو انہوں نے دیا یہ 200 صفحات پہ لکھا تھا۔ کہتے ہیں اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لا اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ یہ ہے مولوی محمد حسین بٹالوی کا۔ یہ پہلے بھی عربوں کا مشہور مقولہ آپ کے سامنے رکھا جاتا رہا ہے کہ والفضل ما شاہدت بہی الادا، کہ اصل جو جیت ہوتی ہے وہ مخالف کی طرف سے جب اگلی بات کو مان لینا ہوتا ہے، یہ جیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اقرار کر دیا کہ حضرت مرزا صاحب نے جو اسلام کی خدمت کیا کسی نے نہیں کی۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ آیت وآخرین منہم لما یلقوا بہم، یہ حضرت وہ جو تھے کہتے ہیں جی وہ پہلے کسی عالم کے اوپر اور پہلے کسی محدث کے اوپر وہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ ان کا سن لیں۔ وہ کہتے ہیں آج تک کسی نے نہیں کی خدمت جو حضرت مرزا صاحب نے یہ کتاب لکھ کے کی ہے۔ پھر وہ اشاعت سنہ جلد 7 میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ان الفاظ کو جو بھی انہوں نے کہے کہ کسی نے کوئی ایسی خدمت نہیں، کہتے ہمارے الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ اور برمو سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو۔ کیوں؟ کسی کے پاس جواب جو نہیں تھے، جواب دیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے، اور لکھتے ہیں اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو۔ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام میں غیر کو بھی مزہ چکھا دیا ہو۔ تو یہ وہ عظیم شان کتاب ہے جو اپنے زمانہ کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی، جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام عاجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اور ایسی کتاب کی طباعت و اشاعت میں معاونت کرنے کے لیے مسلمان امراء اور خواص و عوام کو اپیلیں کی گئیں، لیکن چند مسلمانوں نے بطور اعانت و پیشگی قیمت روپیہ بھیجا۔ براہین احمدیہ کے صفحہ 10-12 پر حضرت مؤلف نے براہین احمدیہ کے صفحہ 10 اور 12 پر حضرت مؤلف براہین احمدیہ علیہ السلام نے ان معاونین کے اسماء مارکوم جن کی کل میزان 500 روپیہ سے بھی کم ہے تحریر فرمائے ہیں، جن میں نوابوں اور ریاستوں کے وزراء کے بھی نام ہیں۔ آپ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء کے ذکر کی یہ وجہ تحریر فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور اضافہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر یک مستفید کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو، مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ یہ براہین احمدیہ ہر 4 حصص روحانی خزان جلد 1 صفحہ 5 پر لکھا ہے۔ پھر یہ اس کتاب کے حوالے سے یہ سارے جو کیا حالات تھے، کیا وجہ تھی، کیا اثر ہوا، یہ سارا کچھ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔
تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پہ نہیں، وہ فوت ہو گئے، تو یہی مولوی جو کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے 14 سال پرانی جو خدمت آپ نے کی ہے، یہی سب سے بڑے دشمن ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو پہلے میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، آپ بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے، قرآن دیکھ لو، حدیث دیکھ لو، لیکن یہ نہیں مانے، لیکن آپ نے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور پھر انہی کی طرف سے تکبیر کے فتوے آئے۔ لیکن ایسے ہی ہوتا ہے جب خدا کے پیارے آتے ہیں، جب آگے وہ دعویٰ نہیں کرتے تو سب کہتے ہیں کہ آپ صادق، آپ امین، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہی جب خدا کی طرف سے الہام پا کر، وحی پا کر بتاتے ہیں دنیا کو کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو سب کے سب وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میرے بھائیوں تک جو سوال شیراز صاحب نے کیا ہے، اس کی وجہ تالیف، اس کے اثرات اور اس کا پس منظر جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ موج صاحب، ہم نے بڑی وضاحت سے اس کا جواب دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں ان کے لیے اس جواب کافی ہوگا۔ اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں۔ تو مربی صاحب، جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح اور مہدی کے لیے بتائی تھیں، لیکن اس میں ایک جو سب سے زیادہ اہم نشانی تھی وہ سورج اور چاند کا رہن کی تھی، اور یہ بات جو ہے اکثر جو آج کل کے علماء ہیں وہ چھپا دیتے ہیں عام طور پر، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی سچائی کے لیے پیش کی تو اس کی کیا تفصیل ہے، یہ کس حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کی بھی ذرا تفصیل بتا دیں۔ جزاک اللہ شیراز صاحب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعض آسمانی حالات بھی بیان فرمائے ہیں، یا ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو کسی صورت بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ اس وقت چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اس قدر زور دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، یہ دونوں علامتیں کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ میں جو معین الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لمہدینا آیتین، کہ ہمارے مہدی کی دو نشان ہیں، لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، اور جب سے زمین و آسمان ہیں اس طرح کے یہ جو ہے نشان کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ اب وہ نشان کیا ہیں؟ تنکسف القمر الاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف من ولم تکون منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ دار قطنی کتاب العیدین باب صفت الصلاۃ الخسوف جو ہے، جس میں یہ حدیث آئی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مہدی کے دو نشان ہیں، یہ نشان آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ کہ قمر، اب یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ابھی بھی جو ہم سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ کافی سارے نام عربی میں چاند کی نسبت سے ہوتے ہیں، تو ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا جو نام لیا وہ فرمایا قمر کو رمضان میں پہلی رات میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو
اسی رمضان کی درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا۔ یہ دونوں باتیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے نہیں ہوئی۔ یہ نشان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو مسیح و مہدی کا ایک بہت بڑا نشان بیان فرمایا ہے، سورج اور چاند گرہن، یہ نشان اپنے اندر کئی قسم کی خصوصیات رکھتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے، ایک تو یہ کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سوائے مہدی کے کسی مدعی کے لیے یہ نشان کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مطلب سورج اور چاند گرہن ہی نہیں لگا، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہوا نہیں جب کوئی مدعی موجود اور وہ کہے کہ یہ میری صداقت کے لیے نشان یہ ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ نشان اس پر کتاب اہل سنت و شیعہ متفق ہیں، کیونکہ دونوں کی کتب احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ بس اس میں شبہ کی اب گنجائش نہیں ہے کہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کی جو احادیث کی کتب اس میں موجود ہیں۔ پھر تیسری خصوصیت اس نشان میں یہ ہے کہ جو علامتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ پہلی کتب میں بھی انہی علامتوں کے ساتھ مسیح کی آمد ثانی کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ انجیل میں بھی آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی کہ اس وقت سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، میتھیو چیپٹر 24۔ بس جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہی ہے کہ سورج اور چاند کو اس کے زمانے میں گرہن لگے گا، کیونکہ گرہن لگنے یہی ہوتا ہے کہ سورج یا چاند کی روشنی میں روک پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں بھی اس پیش گوئی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کی بھی بیان کی ہے۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألو ایان یوم القیامت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ اب یہاں پر بھی اب دیکھیں کہ حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے لیے قمر کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں پہ قرآن کریم نے بھی جب چاند گرہن کے ساتھ چاند کا لفظ کے لیے القمر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بڑی جو ہے نا آگے چل کر اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں آپ کو ابھی سے اس کے بارے میں یہ بار بار یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ جو سورہ قیامہ کی آیت نمبر 7 تا 10 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے؟ ہم اس کی علامتیں بتاتے ہیں کہ وہ تب ہوگی جب آنکھیں متحیر رہ جائیں گی، یعنی ایسے حادثات ہوں گے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیے دیں گے، اور چاند کو گرہن لگے گا اور پھر سورج کو اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اس ماہ میں چاند گرہن کے بعد سورج گرہن ہوگا، یعنی ایک ہی مہینے میں۔ پھر چونکہ مسیح کی آمد میں قیامت کے قریب زمانہ کہ بتائی گئی ہے، اس لیے قرآن کریم میں بھی مذکورہ بالا حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ پھر اب واقعہ سورج اور گرہن کا کچھ یوں ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے یہ بینی ہی جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کے عین مطابق 311 ہجری اور عیسوی سن کے مطابق 1894 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور بینی ہی جیسے حدیث میں الفاظ موجود ہیں ویسے ہی پوری ہوئی، یعنی رمضان کو چاند گری تاریخوں میں سے پہلی یعنی 13ویں تاریخ کو چاند گرہن لگا، اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی یعنی 28ویں تاریخ کو سورج گرہن لگا، اور ایک ایسے آدمی کے زمانے میں لگا جو مہدویت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ بس ہر ایک مسلمان کہلانے والے کے لیے 2 راستوں میں سے ایک کا اختیار کرنا فرض ہو گیا ہے، یا تو وہ اس کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نشان اس کے زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن لگنے کی پہلی اور درمیانی تاریخوں میں گرہن لگے گا، سوائے مہدی کے اور کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا گیا، جس کی تائید قرآن کریم اور پہلے انبیاء کی کتب سے بھی ہوتی ہے، اور اس شخص کو قبول کرے جس کا دعویٰ مہدویت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ظاہر کیا۔ پھر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے کہ انہوں نے ایک ایسی علامت مہدی کی بتائی جو در حقیقت کوئی علامت ہی نہیں تھی، یعنی حضرت مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ایک پیش گوئی جب وہ پوری ہو گئی ہے تو پھر اس میں کون سی شک کی گنجائش ہے؟ مطلب اگر کوئی کہے کوئی ایک بات کہ آپ اس کو جواب دیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ آیا سچ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے،
لیکن جب اس کی بات پوری ہو جائے، جو پیش گوئی اس نے پوری کی ہے، تو پھر اس میں کیا شک کی گنجائش رہ گئی؟ اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک عظیم الشان پیش گوئی پوری ہو گئی ہے تو اس میں تو پھر شک کرنا عجیب بات ہے۔ پھر بعض یا گرہن کے متعلق جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کو بھی میں باری باری لے کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آمدن میں نے جب پہلے ذکر کر رہا تھا تو تفصیل سے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اب اس کو علیحدہ سے لے کر ہم تفصیل سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پیش گوئی میں چاند کو پہلی تاریخ اور سورج کو درمیانی تاریخ میں گرہن لگنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن جس گرہن کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ 13ویں اور 28ویں تاریخ کو ہوا۔ لیکن یہ اعتراض ذرا سے تدبر سے نہایت غلط اور الفاظ حدیث کے مطابق جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ چاند اور سورج کو خاص تاریخوں میں گرہن لگتا ہے، اور اگر پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے وہ تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی روشنی نہیں ہوتی، اس کو گرہن لگنا ہی کیا۔ اکثر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور دوسرے غالباً ہندوستان میں بھی کہ ان کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آ گیا، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں چاند نظر نہیں آیا۔ تو یہ اب کوئی عقل پہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پہلے دن کے جو چاند ہوتا ہے اس کو کیسے گرہن لگ سکتا ہے؟ اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی۔ گرہن تو یا چاند گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے بالکل جوبن پہ ہو اور وہ پتہ لگتا ہے۔ بس جو چاند اور سورج کو خاص تاریخوں میں گرہن لگتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے علاوہ لگے۔ اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری ہدایت کی ہے کہ جو چاند کی تاریخوں میں سے جس چاند کو گرہن لگتا ہے وہ ان تاریخوں میں پہلا دن ہوگا، نہ صرف یہ کہ پورے مہینے کا پہلا دن ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی جو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے اور جو عربی زبان کی آپ کہہ لیں برکت سے ہمیں ملی ہے کہ اتنے چاند کے نام ہیں، اور ہر چاند کا نام جو ہر اس کی سائز ہوتا ہے چاند کا، اس کے مطابق اس کا ایک مختلف نام ہوتا ہے۔ مثلا جو پورا چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ بس اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہلال نظر آیا، ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں کچھ اور نہ، حضور نے قمر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی بتا دیا کہ قمر کو ہی گرہن لگ سکتا ہے اور کسی کو گرہن نہیں لگ سکتا۔ بس یہ جو ہمارے سامنے یہ بات ساری جو قمر کے لفظ پر وہ آتی ہے، وہ یہ اب میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر جو ہمارے ناظرین ہیں کھول کر بیان کر دیتا ہوں کہ جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو حلال کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب حلال احمر یہ ریڈ، یہاں پہ ریڈ کراس ہوتا ہے یورپین امریکی ممالک میں اور پاکستان میں اور دوسرے مسلمان ممالک میں، اس کو حلال احمر کہتے ہیں، کیونکہ حلال جو ہوتا ہے وہ چھوٹا چاند ہوتا ہے، اور اس کا چاند بھی وہ چھوٹا چاند جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اس جھنڈے پہ نظر آتا ہے۔ پھر قمر تو چوتھی تاریخ سے اس کا نام ہوتا ہے، مطلب یہ جو عربی لغت کی تاریخیں ہیں اور جو کتابیں ہیں ان میں قمر کو چوتھی تاریخ کے نام سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لکھا ہے۔ چنانچہ اقرب الموارد جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جو یعنی چاند 3 راتوں کے بعد قمر بنتا ہے اور مہینے کے آخر تک قمر رہتا ہے، مگر پہلی 3 راتوں میں وہ حلال ہوتا ہے۔ بس باوجود حدیث میں قمر کا لفظ استعمال ہونے کے اور باوجود اس قانون قدرت کے کہ چاند کو 13، 14 اور 15 تاریخ کو گرہن لگتا ہے، نہ کہ پہلی تاریخ کو، پہلی تاریخ سے مہینے کی پہلی تاریخ مراد لینا، چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ مراد نہ لینا بالکل خلاف عقل اور خلاف انصاف ہے، اور اس کی غرض صفائے اس کے کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام جھوٹا ہو۔ بس یہ خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کرنے والی بات ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں فرمایا کہ حلال کو جو ہے وہ گرہن لگے، حضور نے فرمایا قمر کو چاند لگے، وہ قمر کو گرہن لگے گا۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پر جو ایمان لاتے ہیں پر ایمان نہ لانے کی جو ہے وہ فضول کوشش کی گئی ہے۔ پھر اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مخالف سراسر تعصب سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اول یہ کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ چاند گرہن پہلی رات میں ہوگا اور سورج گرہن بیچ کے دن میں، مگر ایسا نہیں ہوا، یعنی ان کے زوم کے موافق چاند گرہن شب ہلال کو ہونا چاہیے تھا جو قمری مہینے کی پہلی رات ہے، اور سورج گرہن قمری مہینے کے 15ویں دن کو ہونا چاہیے تھا جو مہینے کا 20واں دن ہے، مگر اس خیال میں سراسر ان لوگوں کی ناسمجھی ہے، کیونکہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے چاند گرہن کے لیے 3 راتیں خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں مقرر ہیں، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، اور چاند گرہن کی پہلی رات جو خدا کے قانون قدرت کے مطابق ہے وہ قمری مہینے کی 13ویں رات ہے، اور سورج گرہن کے لیے 3 دن خدا کے قانون قدرت میں مقرر ہیں، یعنی قمری مہینے کا 27واں، 28واں اور 29واں دن، اور سورج کے 3 دن گرہن میں سے قمری مہینے کی روح سے 28واں دن بیچ کا دن ہے۔ سوا ان تاریخوں کے انہی تاریخوں میں عین حدیث کے منشا کے موافق سورج اور چاند کا رمضان میں گرہن ہوا، یعنی چاند گرہن رمضان کی 13ویں رات میں ہوا اور سورج گرہن اسی رمضان کے 28ویں دن ہوا، اور عرب کے محاورہ میں پہلی رات کا چاند قمر کبھی نہیں کہلاتا بلکہ 3 دن تک اس کا نام حلال ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک 7 دن تک حلال کہلاتا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 203۔ پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ہم قبول کر لیں کہ چاند کی پہلی رات سے مراد 13ویں رات ہے اور سورج کے بیچ سے دن سے مراد 28واں دن ہے تو اس میں خارق عادت کون سا امر ہوا، یعنی اس میں کون سا ایسی نشان والی بات ہوئی؟ تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن نہیں ہوا، یعنی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اس کے جواب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا جواب رکھتا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے مہینے میں کبھی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ کسی مدعی رسالت یا نبوت کے وقت میں کبھی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے، جیسا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اسی پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں دونوں گرہن رمضان میں کبھی کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت دے۔ خاص کر یہ امر کس کو معلوم نہیں کہ اسلامی سن یعنی 1300 برس میں کئی لوگوں نے محض افتراء کے طور پر مہدی موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، بلکہ لڑائیاں بھی کی، مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ ان کے وقت میں چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان کے مہینے میں دونوں جمع ہوئے تھے؟ اور جب تک یہ ثبوت پیش نہ کیا جائے تب تک بلا شبہ یہ واقعہ خارق عادت ہے، کیونکہ خارق عادت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے، اور صرف حدیث میں نہیں بلکہ قرآن شریف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھو آیت وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورہ قیامت آیت نمبر 9 اور 10۔ یہ حوالہ جو ہے میں نے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 203 204 سے پڑھا ہے۔ بس اس جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال جو ہے یہ خود ہی سے ان تمام جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا ہے۔ پھر اب ہر قسم کے اعتراض یہ جو تاریخوں کے متعلق ہے جب ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ قمر ہے اور حضور نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو قمر کہا ہے، حلال نہیں کہا، تو پھر ایک اور عذر ان کی طرف سے جو ہمارے غیر احمدی احباب ہیں ان کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب میں مختصراً پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن یہ اہم بات ہے اس لیے میں اس کا دوبارہ ذکر کرتا ہوں، اور وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع متصل نہیں ہے اور صرف امام باقر رحمۃ اللہ کا قول ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو پھر میں ان کو ایک طرف اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب رسول اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان پیش گوئی کو پورا کہہ دیا تو اب اس کی سچائی میں کون سی بات جو ہے وہ مانے ہیں؟ مطلب ایک بات پوری ہو گئی ہے تو پھر اب کیا وجہ ہے کہ مانا نہ جائے؟
इस बारे में भी हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम जो है वो बयान फरमाया उसका, और खुद ही इसका जवाब दिया इस एतराज का भी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसका जवाब ये है कि आइमा अहले बैत का यही तरीक था कि वो बजा अपनी वजाहत जाती के सिलसिला हदीस को नाम बनाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझते थे। यहाँ पे हज़रत मसीह इस्लाम बयान फरमा रहे हैं कि इमाम बाकिर जो हैं, जो हजूर के हज़रत आयशा हज़रत फातिमा की औलाद में से थे और अहले बैत में से थे, उनका ये तरीक था, एक तो वो अपनी बुजुर्गी की वजह से, और दूसरा जो है वो हज़रत अहले बैत में होने की वजह से वो ये नहीं बयान करते थे, वो पूरा जो अहादीस का जो पूरी जो सनद में है वो हदीस की सनद बयान नहीं करते थे कि मैंने फलां से सुना, फिर उसने उससे सुना और उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, बल्कि वो यही मतलब वो सिर्फ वो ये पूरा सिलसिला नहीं बयान करते थे, बल्कि उनका ही कहना, क्योंकि वो अहले बैत में से थे, वो काफी समझा जाता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। चुनाचे हजूर फिर आगे बयान फरमाते हैं कि उनकी ये आदत शाये मुतारिफ है, चुनाचे शिया मजहब में सदा इसी किस्म की हदीसें मौजूद हैं और खुद इमाम दारकुतनी ने इसको हदीस के सिलसिला में लिखा है। माँ सिवा इसके ये हदीस एक गैबी अमर पर मुश्तमिल है जो 1300 बरस के बाद ज़हूर में आ गया, जिसका खुलासा ये है कि जिस वक्त मेहदी माऊद जाहिर होगा उसके ज़माना में रमज़ान के महीने में चांद ग्रहण 13वीं रात को होगा और उसी महीना में सूरज ग्रहण 28वें दिन होगा, और ऐसा वाकया किसी मुद्दई के ज़माना में बजुज मेहदी माऊद के ज़माना में पेश नहीं आएगा। और जाहिर है कि ऐसी खुली खुली गैब की बात बतलाना बजुज नबी के और किसी का काम नहीं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, ला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन, सूरह जिन आयत नंबर 27-28, यानी खुदा अपने गैब पर बजुज बरगजीदा रसूलों के किसी को मुत्तले नहीं फरमाता। बस जबकि ये पेशगोई अपने मानों की रूह से कामिल तौर पर पूरी हो चुकी, तो अब ये कच्चे बहाने हैं कि हदीस ज़ईफ है या इमाम मोहम्मद बाकिर का कौल है। बात यह है कि ये लोग हरगिज नहीं चाहते कि कोई पेशगोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो या कोई कुरान शरीफ की पेशगोई पूरी हो। दुनिया ख़त्म होने तक पहुँच गई, मगर बकौल उनके अब तक आखिरी ज़माना के मुतल्लिक कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई। और इस हदीस से बढ़कर और कौन सी हदीस सही होगी जिसके सर पर मुहद्दिसीन की तनकीद का भी एहसान नहीं, बल्कि उसने अपनी सेहत को आप जाहिर करके दिखला दिया कि वो सेहत के आला दर्जे पर है। खुदा के निशानों को कबूल न करना ये और बात है, वरना ये अजीमुशान निशान है जो मुझसे पहले हजारों उलमा और मुहद्दिसीन इसके वकू के उम्मीदवार थे और मेंबरों पर चढ़ चढ़ कर और रो रो कर इसको याद दिलाया करते थे। बस ये वो हवाला है हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द 22 का सफ़ा नंबर 204 का, जिसमें हजरत मसीह इस्लाम ने काफी खोल कर बयान कर दिया। जो तमाम एतराज़ात थे ये कोई आज के नहीं बनाए हुए, ये पुराने ज़माना से हजरत मसीह इस्लाम के ज़माना से, और हजरत मसीह इस्लाम ने खुद उनका जवाब दिया है और खोल कर उनकी हकीकत को बयान कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सामईन और नाजरीन जो हैं वो इससे इस्तिफादा करेंगे और ख़ुद भी इस पर गौर करें। पहली बात कि जब एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम शान पेशगोई पूरी हो गई है तो फिर शक की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। और दूसरी कि अगर उनको ये लगता है कि पहले दिन के चांद को ग्रहण लगना चाहिए था, तो वो पहले दिन का चांद तो किसी को बड़ी मुश्किल नजर आता है, और जो कमर का और हलाल का डिफरेंस है जो अरबी जुबान में बयान हुआ है वो भी बड़ी सराहत के साथ ये बात हमारे सामने खोल कर रख देता है कि हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम जो के मुतल्लिक जो ये निशान अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाया है और ये बिल्कुल सच्चा है। और यहाँ पर आखिर में जाते जाते मैं एक और बात का यहाँ पे इजाफा करता चलूँ कि ये जो तमाम निशान था ये पहले तो 1894 में जो रमज़ान के महीने में जाहिर हुआ 1311 हिजरी में, वो इस तरफ को था, ये मतलब एशियाई ममालिक और अफ्रीका के ममालिक की तरफ, और फिर उससे अगले साल यानी 1895 में 1312 हिजरी में रमज़ान के महीने में इन्हीं तारीखों में यही निशान जो है वो फिर अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में जाहिर हुआ।
بس اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 دفعہ اس نشان کو ظاہر کیا، اور تاکہ یہ بھی رہ جائے کہ کوئی خطہ عرض یہ نہ کہے کہ ہمارے علاقے میں تو یہ نشان ظاہر نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس نشان کو ظاہر کر کے 2 دفعہ اس بات کی شہادت دے دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی وہ بھی درست تھی، اور اس پیشگوئی کے مطابق جو مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہیں ان کا دعویٰ بھی سچا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولوی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے مسیح اسلام کی کتب میں سے ناظرین کے لیے جواب دے دیا ہے، اور ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ شاہ صاحب، یہ مولوی صاحب نے بہت پیارا جواب حضرت مسیح السلام کی زبانی ان کی تحریرات سے دیا ہے۔ میں ایڈ تو نہیں کر رہا، لیکن ایک نتیجہ صریح نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب حضرت السلام نے جب دعویٰ فرمایا تو اس ٹائم یہی مولوی کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے بھی بیان فرمایا، یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اگر وہی مادی ہیں تو آپ کے لیے تو یہ گواہی کے نشان ہے، یہ امام دار قطنی کی حدیث ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب اس ٹائم کہتے تھے اگر میں وہی ہوں تو یہ نشان ضرور لگے گا، اور جب لگ گیا تو پھر کدھر چلے گئے، یہ مرفوع متصل نہیں ہے، تو یہ نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے، یہ ایسے ہی اب جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں ماننا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ جزاکم اللہ۔ تو مبشر صاحب، اگلا سوال جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں مبعوث ہوئے، عرب میں کیوں نہیں ہوئے، عربی نسل سے کیوں نہیں تھے؟ یہ ایک سوال جو ہے عام طور پر غیر احمدی حضرات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ نا ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ایک پنجابی میں ایک بات کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اے گل انج کیوں نہیں ہوئی، رب نے اے کام انج کیوں نہیں کیتا، بھی رب دی مرضی ہے۔ سمپل جواب تو یہ ہے بھی رب دی مرضی۔ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ بڑا یہ سوال تو اپنی جگہ جس نے کیا ہے مانے تو ہے نا جی اس کے، تو سب سے پہلے اس کا جواب تو آن سلم نے دے دیا تھا۔ اب یاد کریں نا سورہ جمعہ کا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جب وہ آیات نازل ہوئی تھی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سارے عرب بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کس کا کندھا چنا تھا؟ عربی کا کہ اجمی کا؟ اجمی کا۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی، جو ایران سے ہجرت کر کے وہاں پہ پہنچے تھے، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو آپ نے کسی عربی کا کندھا نہیں چنا، ان کا کندھا چنا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا لو کان الایمان عند الثریا، کہ ہاں اگر آنے والے وقتوں میں ایمان زمین سے اٹھا اور سریا ستارے پہ بھی چلا گیا تو یار وہ تم اس قابل نہیں ہوگے، یہ ہوں گے، ان میں سے ہوں گے، من ہؤلاء، جو اس ایمان کو دوبارہ زمین پہ لائیں گے۔ تو صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں، وہ فرمایا دمشق کے مشرق میں، اللہ کے رسول مشرق تو لائن، فرمایا ہند میں، اللہ کے رسول ہند اتنا بڑا، فرمایا کدا بستی میں آئے گا۔ اچھا وہ آئے گا تو کرے گا کیا؟ فرمایا دجال کو قتل۔ کس سے؟ دلیل سے، یہ بڑی دفعہ ہم آپ کو بتا چکے۔ تو یہ جواب تو مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عربی کا کندھا نہیں چنا، ایک اجمی کا چنا، اور وہ سلمان فارسی تھے۔ اور اب جو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، تو یاد نہیں ہے جنگ احزاب میں جب آپ سلمان فارسی نے جو وہ جنگ خندق کا وہ جو طریق آپ کو بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جس میں مختلف احزاب اکٹھے ہوئے تھے، تو پھر ہر کوئی کہتا تھا یہ سلمان ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔
یعنی مہاجر کہتے تھے ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ جو مدینہ والے کہتے تھے جی مارے ہیں. تو اس پہ کیا وسلم فرمایا تھا؟ السلمان منا اہل البیت، اہل البیت ہونے کا بھی فیصلہ آپ نے کر دیا تھا وہاں پہ. تو پتہ کیا چلا کہ عربی نہیں اجمی، اس لیے آپ عرب میں مبعوث نہیں ہوئے. اور ابھی اس کی میں تفصیل آپ کو ابھی بتا چکا ہوں پہلے کہ وہ کون سی زمین تھی، وہ کون سا علاقہ تھا جہاں پہ تمام مذاہب کا دنگل ہو رہا تھا. وہ ہند تھی، جہاں پہ ہندو، جہاں پہ عیسائی، جہاں پہ دیگر مذاہب اور مسلمان خصوصاً ان کے درمیان ایک جنگ تھی. ہر ایک سوال لیے کھڑا تھا. تو خدا نے مہدی کو، مسیح کو اس جگہ پہ بھیجا جہاں پہ اس کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے میں، اگر آپ کہیں گے تو میں مزید اس کی تفصیل میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اختصار کے لیے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت اس نے کہاں رکھنی ہے. اور اس کا فیصلہ آپ نے نبی سے کروا دیا کہ میرا جو مہدی آئے گا، میرا مسیح آئے گا، وہ ادھر عرب میں نہیں آئے گا، وہ عجم میں آئے گا، ہند میں آئے گا، کدا بستی میں آئے گا. تو جب آج وسلم کا فیصلہ آ گیا، قرآن کا فیصلہ آ گیا، تو پھر قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اے نبی جب آپ فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد جو پھر اگر یہ نہیں مانتے تو فرمایا یہ مومن ہی نہیں. تو ہمیں خوف کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے اعتراض کرتے وقت کہ خدا کے رسول کا فیصلہ آ چکا ہے. اور پھر خدا کا فعل، اس کی شہادت، ابھی مربی صاحب نے وہ چاند اور سورج کی گواہی بتا دی، وہ اس علاقے میں لگ گیا جب آپ نے دعویٰ کیا. 1894 میں ادھر لگا، 1895 میں زمین کے دوسرے حصے میں لگ گیا، اور رمضان کے مہینوں میں ان تاریخوں میں لگ گیا، وقت بھی بتا دیا. تو جب یہ سارا کچھ پورا ہو گیا تو پھر انکار کرنے کی گنجائش رہتی ہے؟ قطعاً نہیں. تبھی جب آپ نے آ کے یہ کہا کہ میں وہی مسیح ہوں جن کے بارے میں آن سلم کی یہ حدیث ہے، تو پھر لوگوں نے دیر نہیں کی، جنہوں نے ماننا تھا مان لیا. اور آج وہ جماعت خدا کے فضل سے دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہی ہے. اور ہر جمعے کو ہمارے پیارے امام، جماعت کے 5ویں امام حضرت سیدنا مسرور کیا فرما رہے ہیں؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کے صحابہ کی شان بیان فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اجمی ہیں جو عرب کو، یعنی اولین کو آخرین کو اولین سے اس طرح ملا رہے ہیں کہ وہ جو عربی تھے جن میں آن صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کی یہ سیرت تھی. تو اللہ کرے کہ ہم اس نقطہ کو سمجھنے والے ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے مختصر جواب کے ذریعے اس بات کو مکمل کر دیا ہے. تفصیل سے ہم تو اس بات کے اوپر مختلف پہلوؤں میں اور مختلف سوالوں پریویس پروگراموں میں بھی بات کر چکے ہیں. تو اس سوال کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مزید تفصیل کے لیے پچھلے پروگراموں میں آپ کو اس کا جواب مزید مل جائے گا. اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں. تو مربی صاحب، جو اگلا سوال جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے عام طور پر جو غیر احمدی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی کامل و مکمل ہو گیا تھا، تو پھر کسی اور کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر کوئی غیر احمدی نماز پڑھے، روزے رکھے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، تو مرزا صاحب کو یعنی حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جماعت احمدیہ کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ جزاک اللہ شراز صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے ہمارے جو انہوں نے سوال کیا ہے دوست نے، جنہوں نے، ان کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہود کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کا ایک یہ بھی جرم تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی وحی کی تھی، جو شریعت کو ان کی طرف اتاری تھی، اس کے بعض حصوں پر تو ایمان لاتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے. اب یہی بات جو ہے وہ ہمارے جن دوست نے سوال کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چلو نماز روزے تو رکھ لیتے ہیں،
لیکن وہی قرآن، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک مسیح اور مہدی کے آنے کی بھی خبر دی ہے، اور قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں کہ اس کو جا کر مانو، تو پھر اس کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ جن کے کہنے پر ہی آپ نماز، روزے اور زکوٰۃ دے رہے ہیں اور دوسرے نیک اور کام کر رہے ہیں، وہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں پر کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اور قرآن کریم بھی اس زمانے میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا صرف رسم باقی رہ جائیں گے۔ اس زمانے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اور مہدی موعود آئے گا، مسیح و مہدی آئے گا جو اصلاح کرے گا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ہم نے ماننا ہے، قرآن کریم کے حکم کو ہم نے ماننا ہے۔ بس ہمارے مطابق ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر اور قرآن کریم کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ تو ہم مان لیتے ہیں، جو باتیں اچھی نہیں لگتی وہ ہم نہیں مانتے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے مختصراً مسیح و مہدی کا جو مقام قرآن شریف اور احادیث کی روح سے بیان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو واضح ہو کہ قرآن مسیح و مہدی کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کا ذکر کیا ہے، ابھی جس کی طرف اشارہ ہمارے بشیر صاحب نے پچھلے سوال کے جواب میں دیا تھا۔ اور آپ کی پہلی بعثت تو عرب کے امیوں میں ہوئی، اور دوسری بعثت کے متعلق سورہ جمعہ میں جو ہمارے پاس ہے موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کے مطابق آخرین میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مبعوث ہونا مقدر تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ آخرین کون لوگ ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوگی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ ابھی جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت سلمان فارسی واحد اجمی موجود تھے، مطلب عربی نہیں تھے آپ، بلکہ فارس سے، ایران سے آپ سچے نبی کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے بالآخر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اور آپ نے اس آیت کے جواب میں، اس آیت کی تفسیر میں، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ۔ ترجمہ، اگر ایمان ثریہ ستارہ پر بھی چلا گیا، اب ثریہ مطلب دور کا ستارہ، تو ایک فارسی الاصل شخص یا اشخاص اس ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کریں گے۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں فرما دیا کہ ایک شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پرتو ہوگا، آپ کا ذلی جو ہے وہ آپ کے نبوت آپ کو دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوگا کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے۔ بس اس آیت میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے فارسی الاصل شخص کی بعثت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرار دیا گیا، گویا آنے والا موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کامل ہوگا۔ بس اس بات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والی کی پیشگوئی فرمائی تھی اس کا ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا۔ پھر ہمیں احادیث سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والا جو امتی تھا جس کے بارے میں آپ نے سورہ جمعہ کی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات کتاب الرقاق میں یہ بات ہے کہ میری امت کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس کے متعلق معلوم نہیں کہ اس کا اول حصہ بہترین ہے یا آخری حصہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ بتا دیا کہ امت کے آخری حصے میں بھی ایک ایسا موعود شخص مبعوث ہوگا جس کا آنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہوگا،
اور آخری زمانہ میں اس امت میں آپ کے مظہر کامل مسیح و مہدی کا ظاہر ہونا تھا، اس سے مراد۔ پھر آپ نے آخری زمانہ میں آنے والے مسیح و موعود کو نبی اللہ کے خطاب سے بھی نوازا۔ اس کے متعلق ہم پہلے پروگراموں میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ مسلم کی حدیث میں آپ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ جو آنے والا ہے اس کو نبی اللہ کے لفظ استعمال فرمایا۔ پھر یہ مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں یہ حدیث ہے۔ پھر آپ نے اب یہ ہے کہ آپ نے آنے والے موعود کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی حکم فرمایا ہے۔ پھر میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں، ابن ماجہ کتاب الفتن کی وہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے موعود کو قبول کرنے کی امت کو یہاں تک آپ نے تاکید فرمائی کہ اگر برف کے پہاڑوں پر سے گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو پھر بھی اسے قبول کرنے جانا اور اس کی خدمت میں حاضر ہونا اور میرا سلام پیش کرنا۔ بس یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو آنے والا ہے، جو مسیح موعود ہے، اس کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور کیوں باوجود، کیونکہ یہ بھی تو دین کا حصہ ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہمیں دیا ہے، جو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کو ماننا وہ بھی دراصل دین کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی وہ اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اسے دیکھو تو اس کی ضرور بیعت کرنا، یعنی امام مہدی کی، خواہ تمہیں برف کے تودوں پر گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی اللہ ہوگا۔ بس یہ وہ تمام جو حدیث ہیں جن سے ہمارے سامنے اس بات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق آئے، وہ جو ہے نا ان کو کیوں ماننا ضروری ہے۔ اب ابھی جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ تمام اعتراض ہیں جن کے جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیے ہوئے ہیں۔ تو اسی جواب کے اعتراض میں کہ حضرت مسیح السلام کو ماننا کیوں ضروری ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ سب موجب معصیت ہو جاتا ہے۔ ایک ادنا سپاہی سرکار کی طرف سے کوئی پروانہ لے کر آتا ہے تو اس کی بات نہ ماننے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے۔ مجازی حکام کا یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آنے والی کی بے عزتی اور بے قدری کرنا کس قدر عدول حکمی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ خدا تعالیٰ غیور ہے، اس نے مصلحت کے مطابق عین ضرورت کے وقت بگڑی ہوئی صدی کے سر پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے۔ اس کے تمام مسالے کو پاؤں کے نیچے کچلنا ایک بڑا گناہ ہے۔ کیا یہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ ممبئی کے ایک یہودی نے ہم کو لکھا کہ ہمارا خدا وہی ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے، اور قرآن شریف میں جو صفات بیان ہیں وہی صفات ہم بھی مانتے ہیں۔ 1300 برس سے اب تک ان یہودیوں کا وہی عقیدہ چلا آتا ہے، مگر باوجود اس عقیدہ کے ان کو سور اور بندر کہا گیا، صرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ انسان کی عقل خدا تعالیٰ کی مصلحت سے نہیں مل سکتی۔ آدمی کیا چیز ہے جو مصلحت الہی سے بڑھ کر سمجھ رکھنے کا دعویٰ کرے؟ خدا تعالیٰ کی مصلحت اس وقت بدیہی اور اجلی ہے۔ اسلام میں سے پہلے ایک شخص بھی مرتد ہو جاتا تھا تو ایک شور بپا ہو جاتا تھا۔ اب اسلام کو ایسا پاؤں کے نیچے کچلا گیا ہے کہ 1,00,000 مرتد موجود ہے۔ اسلام جیسا مقدس مطہر مذہب پر اس قدر حملے کیے گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں سے بھری ہوئی شائع کی جاتی ہیں۔ بعض رسالے کئی کروڑ تک چھپتے ہیں۔ اسلام کے برخلاف جو کچھ شائع ہوتا ہے اگر اس سب کو ایک جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بنتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب بھی مر ہی گئے ہیں۔ اس وقت اگر خدا تعالیٰ بھی خاموش رہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ خدا کا ایک حملہ انسان کے 1000 حملوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس سے دین کا بول بالا ہو جائے گا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آسان رنگ میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس جگہ بیان فرما دیا ہے کہ کیوں
ان کو ماننا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی یہ جو حوالہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت لمبا حوالہ ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو ہے وہ باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میں نے آپ کے بیان فرمایا کہ پہلے زمانہ میں جب اسلام پر مشکل وقت آتا تھا تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا تھا جو اسلام کا دفاع کرتا تھا، مگر اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام کے دفاع کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ بس اس لیے ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اسلام کو دوبارہ وہ شان و شوکت نصیب ہو جب جو خدا تعالیٰ نے جس شخص کو بھیجا ہے اس کو قبول کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع رہ کر قرآن و حدیث کے تھرو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے۔ اور انہوں نے حکم کیا دیا تھا کہ جب مسیح و مہدی آئے گا تو اس کو قبول کرنا ہے، اور گھٹنوں کے بل جو پہاڑ ہے اور برف پوش پہاڑ ہیں اگر ان پر سے بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو ان کو جا کر سلام پہنچانا چاہیے۔ بس اس سے وہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کیوں مسیح اور مہدی جو اللہ تعالیٰ نے جس کی خبر دی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خبر دی تھی اس کو ماننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اسی سے پھر اسلام کی نشت ثانیہ اور اسلام کی عظمت اور ہم وابستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے اور کافی تفصیل سے حوالہ دے دیا ہے۔ سوال کا جواب بھی ناظرین کے لیے مکمل ہو گیا ہوگا۔ میں اگلے سوال کے لیے چلوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ مبشر صاحب، اگلا سوال جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ موضوع سے تو تھوڑا سا مختلف ہے لیکن پھر بھی اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ حضرت سر ظفر اللہ خان کی ملکی اور عالمی خدمات کا اعتراف پاکستانی سیاستدان بار بار کرتے ہیں، ان کے کارناموں کے پیچھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی تھی، اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ جزاکم اللہ شراز صاحب، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جو صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے کس طرح خلافت کے ساتھ جیسے نبض چلتی ہے ایسے انہوں نے اطاعت کی ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے مختلف حوالے رکھوں گا جس سے یہ بات کھل کے سامنے آئے گی۔ حضرت چودھری صاحب نے کس طریقے سے حضرت مسلم موعود، پہلے حضرت مسیح اول، پھر حضرت مسلم موعود، پھر ثالث رابع رحمہ اللہ کی کس طریقے سے اطاعت کی ہے، اور پھر کس طریقے سے خدا تعالیٰ نے انہیں فضلوں سے نوازا ہے، وہ تو اپنی مثال آپ ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا، عرض کروں گا کہ یہ عرض ہے کہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے تمام کارناموں کے پیچھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ کی خصوصاً اور دوسرے خلفائے احمدیت کی بھی رہنمائی شامل رہی ہے۔ نمونے کے طور پر عرض کروں گا، اب کشمیر کا معاملہ جس آسان انداز میں چودھری صاحب نے پیش کیا، اس کی بابت عرض ہے کہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کو 71 سال گزر گئے ہیں۔ میں شراز صاحب ذرا یہ پہلے بتا دوں، ابھی تھوڑے دن پہلے 5 فروری کو ہمارے مخالفوں نے پھر ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ جو امرتسر تھا، یہ جو ہے یہ پنجاب کا جو علاقہ تھا جو راستہ کشمیر کو جاتا ہے، اگر یہ قادیانی نعوذ باللہ اس نے یہ بولا ہے، اس مخالف احمدیت نے کہ اگر قادیانی اس ٹائم یہ سمجھوتا نہ کرتے تو یہ ہمارے پاس آنا تھا، یعنی یہ امرتسر کا علاقہ، یہ انڈین پنجاب پاکستان میں آنا تھا اور پھر اس طرح کشمیر ہمارے پاس آ جانا تھا۔ گو کہ اس کا جواب سید افضل حیدر صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس میں یہ باقاعدہ طور پر جواب دے دیا پہلے کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی جو خدمات ہیں وہ تو غیر معمولی ہیں اس حوالے سے، لیکن وہی نا دشمن کا کام کیا ہے کہ اعتراض کرنا، الزام لگانا، اور اس حوالے سے اس نے ابھی تھوڑے دن پہلے یعنی 5 فروری کو پھر اس نے حلزہ سرائی اور جماعت کے اوپر الزام لگایا ہے۔
تو میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، پھر میں حضرت مسلم موعود کے اس حوالے کی طرف بھی چلوں گا۔ کشمیر کا معاملہ جس آسن انداز سے چوئی صاحب نے پیش کیا، اس کی بابت عرض ہے کہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کو 71 سال گزر گئے۔ بھارت میں جو سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آئیں، انہوں نے کشمیر میں اپنے ہم خیال تلاش کر کے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی دبانے کی کوشش کی، لیکن آزادی کی آواز کو دبایا نہ جا سکا۔ بھارت جنتا پارٹی کی موجودہ قیادت تو بظاہر کشمیریوں سے بدلہ لینے پر اتر آئی ہے۔ ایک طرف وادی کشمیر کو کرفیو کے حوالے کر کے روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مرکزی حکومت نے بھارتی آئین میں تبدیلیاں کر کے کشمیر کی ممکنہ حیثیت کو ختم کر دیا ہے۔ اس موجودہ سیاسی کشمکش میں اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کا بار بار ذکر آ رہا ہے جن کی بدولت کشمیر کو جداگانہ حیثیت حاصل ہوئی۔ شراح صاحب، یہ ہے وہ نقطہ جس کی خاطر یہ مختصر تمہید آپ کے سامنے گوشگدار کی گئی ہے۔ ان قراردادوں کو اقوام متحدہ میں پیش کرنے اور انہیں منظور کروانے کا سہرا حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جب تک چوئی صاحب کے ہم اثر زندہ رہے، پاکستان میں چوئی صاحب کی خدمات کا تذکرہ بڑے فخر سے کیا جاتا تھا، لیکن 1980 کی دہائی میں جب ملک ضیاء الحق جیسے تنگ نظر حکمرانوں کے حوالے ہو گیا تو ملک و قوم کے لیے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات پر باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے منفی تبصروں کے ساتھ میدان سیاست میں اترے، اور یہ سلسلہ گزشتہ 31 سال سے جاری ہے۔ اب تاریخ نے اپنے آپ کو دراتے ہوئے ایک ایسا موقع پیدا کیا ہے کہ اہل وطن کو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات جلیلہ کا ذکر کرنا مجبوری بن گیا ہے۔ دنیا کو ہم نوا بنانے اور بھارتی آئین میں کی جانے والی ترمیم کو مسترد کروانے کے لیے چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کی تقاریر کا حوالہ بار بار دیا جانا وقت کی ضرورت بن گیا ہے۔ شراح صاحب، گزشتہ دنوں میں ایک ٹی وی مذاکرہ میں زرد صحافت کے علمبرداروں نے، میں ان کا نام لینا یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا، نے باؤنڈری کمیشن میں فیس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی تو معروف دانشور اور نیک نام وکیل اور شریعت کورٹ کے سابق جج سید افضل حیدر نے، جن کے والد سید محمد شاہ صاحب جو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ وکلاء پینل میں شامل تھے، انہوں نے اس الزام کا یوں رد فرمایا کہ جب 31 جولائی 1948 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے ساتھ والے کمرے میں بحث ختم ہوئی، سب وکلاء باہر آ گئے تو تھکے ہوئے برآمدے میں کھڑے تھے۔ اسی دوران سپ اقبام نے، جو بعد میں انڈیا کے اٹارنی جنرل بنے، انہوں نے آ کر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سر محمد، آپ کو مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا مقدمہ لڑا ہے، اور پھر مسکرا کر سامنے وکلاء صاحبزادہ نوازش علی خان، یعنی جو سید افضل حیدر کے والد صاحب تھے، ان کو یعنی سید محمد شاہ صاحب اور شیخ نثار کو پوچھا کہ آپ نے بہت بڑی فیس لی ہوگی۔ شراح صاحب ان کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں، ان سب وکلاء نے کہا، ہم نے تو اپنے پاس سے پیسے خرچ کیے ہیں، ہمیں کوئی فیس نہیں ملی۔ کانگریس کے وکیل سپ اقبام کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں انگلش میں، انہوں نے کہا، then I must return 7,700,000 rupees to National Congress۔ یہ ہے ان کا جواب۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی فیس نہیں لی تو مجھے بھی نہیں لینی چاہیے، یہ تھا ان کا جواب۔ شیخ نثار نے ان کو پھر کہا کہ ہم نے کوئی فیس نہیں لی۔ شراح صاحب، یہ ہے جواب۔ سید افضل حیدر صاحب کے اس جواب نے کیا، اب میرا یہ سوال ہے، وہ زرد صحافی جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، کیا ان پر اس کا کوئی اثر ہوا؟ کیسے ہوگا؟ اچھا، اب دوسرا جو الزام انہوں نے لگایا چوئی صاحب پر، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی، اقوام متحدہ میں چوئی صاحب نے لمبی لمبی تقریریں کر کے مسئلہ کشمیر کے بارے میں ممبران کو میں اکتاہٹ پیدا کر دی۔ اب یہی بات سینئر صحافی ایڈیٹر آتش فشاں منیر احمد منیر نے چوئی صاحب سے 80 کی دہائی میں لیے جانے والے ایک طویل انٹرویو میں پوچھی تھی، جس کو انہوں نے 1985 میں سیاسی اتار چڑھاؤ کے عنوان سے
کتاب میں شامل کیا. میں اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے منیر احمد منیر صاحب کے سوال اور چودھری صاحب کے جواب کا خلاصہ کچھ یوں رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس لیے کشمیر کے معاملے میں برطانوی چالوں اور چودھری صاحب کو کیسے حالات میں یہ سیاسی جنگ لڑنا پڑی اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے. اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی مسئلہ کشمیر میں خدمات ملک و قوم کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں. یہ ہے جواب ان کا. شراز صاحب یہ ہے جواب جو غیروں نے دیے. اور یہ جو ہے ملک کے یہ جو سو کارڈ بنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ چودھری صاحب نے کیا کیا. اب یہ آپ کے لیے میں اب یہ واقعہ سننے والا ہے. طوالت تو تھوڑی سی ہے لیکن واقعہ بڑا اہم ہے. آپ کو پتا ہے یہ جنوری 1948 کا دن تھا کہ چودھری صاحب برما سے واپس آئے تھے کہ پتہ چلا کہ انڈیا نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے حوالے سے ایک وہاں پہ تحریک پیش کی ہے. وہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں, دیکھ لیں, غور کریں اور دیکھیں کہ کیسے حضرت چودھری صاحب نے خدمات کی ہیں اور یہ لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں. یہ جنوری 1948 کا ایک تاریخی واقعہ ہے. پاکستان کا ایک لائق اور مخلص فرزند قائد اعظم کے ارشاد پر برما کے جشن آزادی میں پاکستان کی نمائندگی کر کے 7 جنوری کی شام کو کراچی میں واپس آیا تو اسے فوری طور پر اطلاع دی گئی کہ ہندوستان کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا ہے. اس لیے اگلے ہی دن قائد اعظم کے اس معتمد ساتھی کو ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے نیو یارک روانہ ہونا ہوگا. شراز صاحب جانتے ہیں کہ یہ فرزند پاکستان کون تھا؟ وہی قائد اعظم کا اپنا مقرر کردہ پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ سر محمد ظفر اللہ خان. جیسا کہ شراز صاحب تاریخ کے طلباء جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آغاز جنوری 1948 میں بھارت از خود کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا اور یوں خود ہی مدعی بن کر پاکستان کو ملزم قرار دینے کی اسکیم بنائی. اس لیے حکومت پاکستان نے ہندوستانی ہتھ کنڈوں کا پول کھولنے کے لیے اپنے لائق فائق وزیر خارجہ چودھری محمد ظفر اللہ خان کو اقوام متحدہ میں بھیجا. اور شراز صاحب اس وقت حالت کیا تھی کہ حالت یہ تھی کہ حوالہ جات کے لیے کوئی باکس بھی میسر نہیں تھا. آپ جانتے ہیں بوروں میں نوٹس حوالہ جات ڈال کے جہاز میں لے کے گئے ہیں یہ. لہذا ضروری کاغذات کو بوریوں میں باندھ کر یہ قافلہ نیو یارک کے لیے روانہ ہو گیا. موسم کی خرابی کے باعث لندن میں جہاز رکا رہا. لہذا اسی دوران چودھری صاحب نے خدادہ صلاحیتوں اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی زرعی ہدایت و مشورہ جات کے تحت اپنے کیس کی کافی و شافی تیاری کر لی. شراز صاحب یہ سننے کے لائق ہے. اپنا کیس تیار وہ چودھری صاحب کیا کرتے تھے کشمیر کے کیس کے لیے اس قدر محنت کی کہ آپ نے کھانا پینا سونا بالکل بہت تھوڑا کر دیا اور آپ مسلسل اپنا کیس تیار کرتے رہے. اور چودھری صاحب نے تیاری کیس لندن یعنی راہ میں جب جہاز نہیں گیا اس دوران میں تیاری مکمل کی. اور جناب فضل احمد صدیقی صاحب اپنی کتاب خون آب کشمیر میں لکھتے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان نے اس محبت میں 3 گھنٹے مسلسل تقریر کی اور کمال فصاحت و بلاغت سے سلجھاؤ اور سلاست کے ساتھ تمام ہندو پاکستان کے نزاع کو تفصیل بیان کر کے حاضرین کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ واقعی کشمیر کا مسئلہ دوسرے مسائل سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ان کے بیان کے بعد بہت مسائل سامنے آ گئے اور کونسل کو اپنے مطمع نظر میں تبدیلی ناگزیر نظر آئی. یہ ہے جواب. یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ چودھری صاحب نے ادھر لمبی تقریر کی اور اس وجہ سے وہ الٹا فتح حاصل ہوئی. شراز صاحب جب حضرت چودھری صاحب نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر مکمل کی
تو کینیڈین مندوب، تو کینیڈا کے جو شامل ہونے والے تھے موصوف، وہ چوہے صاحب کے پاس آئے اور آپ کے اس کارنامہ پہ انہوں نے مبارکباد دی، جو ذہنی اور جسمانی دونوں طریقوں پر یقیناً حیرت انگیز تھا۔ چنانچہ لکھا ہے چونکہ آپ کی پوری تقریر 5 گھنٹے اور 25 منٹ پر مشتمل تھی، تو وہ اتنی دیر چوہے صاحب وہاں پہ یہ تقریر کی، جس کے بعد وہ پورا ہاؤس جو ہے وہ ماننے پہ مجبور ہوا کہ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے۔ چونکہ چوہے صاحب کو باقاعدہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ملا تھا شیراز صاحب، اس لیے وہ محض اپنے لکھے ہوئے اشاروں کی امداد سے بولے اور بے تکان بولتے رہے۔ مندوبین، اقوام اور دیگر سامعین آپ کے بیان کردہ نسل کشی کے دل جو واقعات تھے ان میں بظاہر وہ بے چین نظر آتے رہے۔ تو اس حوالہ سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا، حقیقت تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس حوالے میں اب آخر پر میں آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی جو سوال کا جو اصل مدعا ہے وہ کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب پر اس قدر اعتماد تھا کہ صرف آپ کی ایک رائے حق میں تھی۔ یہ جب آپ کو لاہور کا امیر بنایا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضور رضی اللہ نے آپ کو لاہور کا جب امیر مقرر کر دیا تو ایک دفعہ 1927 کی مجلس مشاورت کے موقع پر حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب امیر جماعت لاہور کے متعلق حضرت مسلم موعود نے فرمایا، اس کا امیر بھی یعنی لاہور کا امیر بھی ایک ایسا شخص ہے جس سے مجھے 3 وجہ سے محبت ہے۔ نمبر 1 ان کے والد کی وجہ سے جو نہایت مخلص آمدی تھے، میں نے دیکھا ہے انہوں نے دین کی محبت میں اپنی نفسانیت اور میں کو بالکل ذبح کر دیا تھا اور ان کا اپنا قطن کچھ نہ رہا تھا۔ سوائے اس کے کہ خدا راضی ہو جائے، ایسے مخلص انسان کی اولاد سے مجھے خاص محبت ہے۔ حضور نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان میں ذاتی طور پر اخلاص ہے اور آثار و قرائن سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کی خاطر ہر وقت قربانی کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں علم، عقل اور ہوشیاری دی ہے اور زیادہ ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں 1924 کو لندن میں ویمبلے کانفرنس ہوئی، جس میں شامل ہونے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لندن تشریف لائے۔ آپ نے اس کانفرنس کے لیے ایک مضمون تیار کیا جس کا عنوان تھا احمدیت یعنی حقیقی اسلام۔ اس کا انگریزی ترجمہ چوہی صاحب نے فرمان مسلم موعود پر کیا۔ نہ صرف اس کا ترجمہ کیا بلکہ جس تقریب میں حضور شامل ہوئے، حضور کی ترجمانی کی سعادت بھی چوہی صاحب کو نصیب ہوتی رہی۔ شیراز صاحب، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ہر قدم پر حضور کی رہنمائی حاصل کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حضور سے مشورہ لیتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ ایک دفعہ یہ آخری میں یہ عرض کر کے اپنے جواب کو ختم کروں گا۔ ایک دفعہ چونکہ آپ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے، وائسرائے نے بتایا کہ جب ممبر کو 2 سال ہو جائیں تو اسے سر کا خطاب دیا جاتا ہے، اور آپ کو 2 سال ہونے والے ہیں، اس لیے آپ سر محمد ظفر اللہ خان ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کہنے لگے، چوہی صاحب کا جواب سنیے شیراز صاحب، کو اور بندہ ہوتا تو کہتا کہ اور مجھے کیا چاہیے؟ تو چوہی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے پوچھ لینے دیں۔ یہ تھا آپ کا بیان۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، جب آ کے چوہی صاحب نے حضور سے یہ بات عرض کی تو حضور رضی اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا یہ دستور اور طریقہ کار ہے، حضور رضی اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا یہ دستور اور طریقہ کار ہے تو پھر سر کا خطاب لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح آپ نے سر کے خطاب کو قبول کر لیا اور محمد ظفر اللہ خان سر محمد ظفر اللہ خان ہو گئے۔ الغرض حضرت مسلم موعود رضی اللہ کے 52 سالہ بابرکت دور خلافت میں ایسے لگتا ہے کہ حضرت چوہی صاحب نے آپ کی بابرکت گود میں بیٹھ کر مثل طفل شیرخوار مادر مہربان یعنی خلافت کی محبت، توجہ
रहनुमाई, उल्फत, दुआएं, नजर करम हासिल करने की सादत पाई। तो ये है सारा वो कलाम, वो जो आपने सवाल किया, ये आया ही वहीं से। आपने जो कुछ पाया वह मुस्लिम मऊद खुद उनका बयान है, और ये अलगर्ज में जो मैंने आपको बता दिया, तो ये था आपके सवाल का जवाब। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुखालफीन जो सिर्फ एतराज़ करते हैं वो इन जवाब को, हमारे जवाबों को सुन के कोई मुस्बत सोच भी लाएंगे और एतराज़ करने से परहेज करेंगे। अल्लाह करे कि ये सुन के मानने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मुबश्शिर साहब। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आखिर में जो मैंने हवाला प्रोग्राम के शुरू में शुरू किया था उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर अब मुझसे ठट्टा करते हैं तो इस ठट्टे से क्या नुकसान, क्योंकि कोई नबी नहीं जिससे ठट्टा नहीं किया गया। पर ज़रूर था कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से भी ठट्टा किया जाता, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या हसरतन अलल इबादी मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानु बिही यस्तहज़िऊन। सूरह यासीन आयत 31। बस खुदा की तरफ से ये निशानी है कि हर एक नबी से ठट्टा किया जाता है, मगर ऐसा आदमी जो तमाम लोगों के रूबरू आसमान से उतरे और फरिश्ते भी उसके साथ हों, उनसे कौन ठट्टा करेगा। बस इस दलील से भी अक्लमंद समझ सकता है कि मसीह मऊद का आसमान से उतरना महज झूठा ख्याल है। याद रखो कि कोई आसमान से नहीं उतरेगा। हमारे सब मुखालिफ जो अब जिंदा मौजूद हैं वो तमाम मरेंगे, और कोई उनमें से ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम को आसमान से उतरते नहीं देखेगा, और फिर उनकी औलाद जो बाकी रहेगी वो भी मरेगी, और उनमें से भी कोई आदमी ईसा इब्न मरियम को आसमान से उतरते नहीं देखेगा। और फिर औलाद की औलाद मरेगी, और वो भी मरियम के बेटे को आसमान से उतरते नहीं देखेंगे। तब खुदा उनके दिलों में घबराहट डालेगा कि ज़माना सलीब के गलबा का भी गुजर गया और दुनिया दूसरे रंग में आ गई, मगर मरियम का बेटा ईसा अब तक आसमान से ना उतरा। तब दानिशमंद यकतफ़ा इस अक़ीदे से बेदार हो जाएंगे, और अब तीसरी सदी आज के दिन से पूरी नहीं होगी कि ईसा के इंतज़ार करने वाले क्या मुसलमान और क्या ईसाई सख्त नौमीद और बदज़न होकर इस झूठे अक़ीदा को छोड़ देंगे, और दुनिया में एक ही मज़हब होगा और एक ही पेशवा। मैं तो एक तुख़म रेज़ी करने आया हूँ, सो मेरे हाथ से वो तुख़म बोया गया, और अब वो बढ़ेगा और फूलेगा, और कोई नहीं जो उसे रोक सके। तस्करा तो शहादतैन, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 20, सफ़ा 66 और 67, 66 और 67। आखिर में जैसे आपको पता ही है कि हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, उसका नाम है अहमदिया मुस्लिम उर्दू डेस्क USA। तो आप उसके ऊपर जो है अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा भी हमने अपना ट्विटर अकाउंट और हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी शुरू किया है, आप वहां पर भी हमें फॉलो अप कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हिस्से को लेकर फिर अगले प्रोग्राम को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल सके।